وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کا مزاج بالکل الگ سیٹ کیا ہے۔ یہ بات بہت سمجھنے کی ہے۔ مزاج اسلام، اسلام کا لفظ بولا جاتا ہے تو عام آدمی عقائد اور عبادات کو مراد لیتا ہے۔ جس کو اللہ سمجھ دے دیتا ہے عام آدمی، مسلمانوں کا کامن مین، وہ اس کے معنی مراد یہ لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ اکیلا، اس کی عبادت، وہی معبود، وہی رب، وہی خالق و مالک، اور اس سے وہ عبادات کی طرف چلا جاتا ہے عقائد کے ساتھ ساتھ۔ اور وہ ٹھیک ہے، غلطی اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن آگے چل کر معلوم پڑتا ہے کہ اسلام کا اللہ نے مزاج رکھا ہے۔ اس مزاج کے مطابق اسلام کو نہ لے کے چلو تو اسلام چل نہیں پاتا، گاڑی رک جاتی ہے۔ اب اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام اللہ کا دین ہے اور پوری دنیا پر اللہ کا غلبہ کرواتا ہے۔ غلبہ چاہتا ہے اسلام، مغلوب حالت میں اسلام نہیں چلتا۔ یہ موضوع بہت عظیم ہے کیونکہ یہیں سے بات جدا ہو جاتی ہے اور جہاد اور قتال کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ آپ کہیں مجھے کہ میرے پاس اس کی کیا دلیل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر اللہ تعالیٰ اسلام کا غلبہ چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ کسی ایک بستی یا ایک علاقے یا ایک قوم کے رسول نہیں تھے۔ محمد الرسول اللہ پوری دنیا کی طرف اللہ کے رسول ہیں، اور کسی دوسرے مذہب یا دعوت کو دنیا میں قائم رہنے کا حق اسلام نہیں دیتا۔ یہ بات مسلمانوں کے بہت سارے فرقے اور جماعتیں نہیں سمجھ پاتے، نتیجتاً وہ پھر جہاد کی فہم سے دور رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ کافروں کے ساتھ مل کر چلنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ بھاولپوریوں، یہ ہم نے ایک الگ موضوع چھیڑا ہے آپ کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ،
اس سے پہلے فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ یہ سورۃ انفال ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سچ کو سچ کر دکھائے اور باطل کو واضح کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ کی مشیت، اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ یقطع دابر الکافرین، کہ کافر کی اب جڑ نہیں رہنی، اس کی جڑ کاٹ دی۔ سابقہ امتوں میں آسمان کا یہ مزاج نہیں تھا، تو کچھ مل جل کے کام چل گیا، مسلمان کمزور رہے، کہیں تھوڑی بہت طاقت رہی، کہیں اطاعت ہو گئی، کہیں اطاعت نہ ہوئی، مگر اس امت میں جس نے اطاعت نہیں کی، اللہ کی قسم آسمان کا حکم ہے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کی جائے۔ اس قرآن مجید میں یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں، اگر وہ توبہ نہ کریں، اگر وہ نماز نہ پڑھیں، اگر وہ زکوٰۃ نہ دیں، تو پھر سوائے جنگ کے کوئی حل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر ذہن یہ بنا لیا گیا کہ نہیں مل جل کے رواداری کے ساتھ، اور اب تو بیچاری حکومتیں، یہ منافق حکومتیں خود پروموٹ کرتی ہیں رواداری کو، اور رواداری کے غلط معنی لیتی ہیں، اور کافروں کو برداشت کرنے کا اور ان کے ساتھ کو آپریشن کا اور کو ایگزسٹنس کا ذہن رکھتی ہیں۔ اللہ کی قسم قرآن مجید سورۃ انفال یہ مائنڈ سیٹ نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر پہلے اعلان میں لوگوں کو جمع کیا تو کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ کہہ لو، تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، مگر اس عقیدے کے بعد کنڈکٹ کیا ہے؟ تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ ملک، یہ باتیں ہمارے مولوی نہیں کرتے، ہمارے ممبروں سے یہ دعوت اس انداز میں نہیں پہنچتی۔ میں نے بالکل ابتدائی بات آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں جب ابھی ہجرت بھی نہیں ہے، جماعت بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے، کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، کوئی اعلان جہاد بھی نہیں ہے، اے سچ رسمی سرکاری طور پر اعلان جہاد نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، میرے ساتھ مل کر لا الہ الا اللہ کہو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تملکو، تم مالک بنو گے۔ یہ دنیا تمہارا ملک ہوگا۔ جب ملک ہوگا تو سیاست بھی ہوگی، حکم بھی ہوگا، اطاعت بھی ہوگی، اور جہاں بغاوت ہوگی، جہاں شرارت ہوگی، وہاں جہاد و قتال ہوگا۔ یہ مزاج ہے اسلام کا، اس دین کا یہ مزاج ہے۔ دیکھ لو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ مزاج اپنا لیا تھا، ہمارے بالکل پڑوس میں پاکستان کے مغرب میں افغانستان میں
جن ہمارے بھائیوں نے، جن لوگوں نے یہ مزاج سمجھ لیا تھا اسلام کا کہ مغلوب نہیں رہنا، مارے گئے تو شہادت ہے، قرآن کی آیت ہے، زندہ رہے تو غالب ہے، تاریخ کا فیصلہ ہے۔ دیکھو نا، جتنے ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی ہوں گے وہ کیا کہتے ہوں گے مجاہدین کو؟ یہ مجاہدین ہیں، عقل میں ذرا تھوڑے ہوتے ہیں، ضد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ آخر جی امریکہ کے سامنے اور روس کے سامنے اور سپر پاور کے سامنے ان کمزور سے تھوڑے سے لوگوں کے لڑائی کرتے رہنے کا کیا اثر ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ 10 سال 20 سال پاکستان میں آپ نے قومی میڈیا پر یہ بزدلی کی گردان سنی؟ سوائے چند مجاہدین کے محبت کرنے والے لوگوں کے اس پورے پاکستان میں جتنے سیاستدان تھے، ڈبل پی ایچ ڈی تھے، جتنے میڈیا کے اینکر تھے، جتنے سول سوسائٹی کے لوگ تھے، اللہ کی قسم سب کہتے تھے یہ افغانستان کے طالبان یہ عقل سے عاری ہیں، یہ بے وقوفی کر رہے ہیں۔ بھلا امریکہ کے سامنے کوئی ٹکا ہے؟ امریکہ کے سامنے کوئی کھڑا رہ سکتا ہے؟ کیا یونیورسٹیاں اور کالجز یہ جو ہے نا ہمارے یونیورسٹیز، بہاولپور کو بھی یہ فخر ہے کہ یہ سٹی آف یونیورسٹیز اینڈ کالجز۔ اللہ کے بندو، یہ کالجز اور یونیورسٹیز یہ کافروں نے اپنے مائنڈ سیٹ کو مسلمانوں کے دماغوں کے اوپر مسلط کرنے کے لیے کھڑا کروایا۔ پڑھے ہم بھی انہی اداروں میں ہیں، پڑھایا بھی ہے، بہت اندر تک جانتے ہیں۔ یہ ساری یونیورسٹیز اور کالجز یہ کس لیے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں اسلام کا مزاج نوجوانوں کو نہ پہنچے، کیونکہ کام تو کرنا ہوتا ہے نوجوانوں نے۔ اب پوچھ لو، اب جو 12-14 فیڈرل منسٹر بنے ہیں اسلام آباد میں، کس یونیورسٹی سے پڑھے ہیں یہ ملا؟ ہے کوئی یونیورسٹی جس سے یہ ملا پڑھے ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ رب العزت نے اس قوم کو چنا لِيَقْطَعَ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑ کاٹنے کے لیے 20 سال امریکہ افغانستان میں لڑ کے اللہ کی قسم اپنی جڑ کٹوا کی گیا ہے۔ اب آؤ پروفیسروں ہمارے ساتھ، آؤ سیاستدانوں اور میڈیا کے اینکروں، دیکھو منظر نامے کو، ملا داڑھی والے کو اور بھاگتے ہوئے امریکی جرنیلوں کو، اور پڑھو سورۃ انفال کی آیت وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ جو مالک ہے اس دنیا کا، اس کا فیصلہ یہ ہے يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ کہ وہ اپنے دین کو غالب کرے جہاد کے ساتھ۔ سوس نے کر دیا۔ اور پاکستانی یہ جتنے طبقے میں گن رہا ہوں، اللہ کی قسم ابھی تک ان طبقوں کی زبان گونگ ہے۔ آپ نہیں دیکھیں گے اور آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی ڈبل پی ایچ ڈی پروفیسر، کوئی میڈیا اینکر جہاد افغانستان کی کامیابی پر
ہمارے قومی سولڈ میڈیا کسی میڈیا اسٹیشن پر آ کر بات کرے کہ کابل میں کیا ہوا، بگرام میں کیا ہوا، پنشیر میں کیا ہوا، آیتیں کس طرح سچی ہوئیں، وعدے کس طرح پورے ہوئے، کس طرح میرے رب نے معجزے دکھائے، کس طرح پینٹاگون بھاگا اور ان کے غلام و نوکر بھاگے، اور میرے اللہ نے اپنی آیتوں کو سچا کر دکھایا۔ اور مجاہدین جو اللہ کے بندے جہاد کی بات کرتے تھے اور آپ شہروں میں کہتے تھے یہ ذرا سر پھرا ہے، اللہ کی قسم اس سر پھرے نے کس طرح منہ پھیرا ہے امریکیوں کا۔ 20 سال کے بعد آیت تو چھوٹی سی ہو نا تو اس کا امپیکٹ بہت بڑا دیکھ۔ اللہ کہتا میں نے کہا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ دیکھ اللہ کی قسم آج امریکہ کے 26 جرنیل مار کھا کے بھاگ گئے، اور تیرے سارے ملا جن کو امریکہ نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا تھا، اب امریکہ اپنے منہ پر تماچے مار رہا ہے، ڈیکلیریشن کو منسوخ کر رہا ہے۔ مجھے یاد ہے اللہ کی قسم ہم بہاولپور میں آیا کرتے تھے، ہماری مسجدیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہم جب آیتیں جہاد کی پڑھتے اور کامیابیوں کی بات کرتے تو ہمیں ہماری مسجدوں میں جھٹلایا جاتا تھا۔ تم کو اور کوئی موضوع یاد نہیں؟ تم ہمیشہ جہاد کی آیتیں پڑھتے ہو؟ یہ کوئی دور کی بات نہیں، میں اپنے شہر کی اسی بہاولپور کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے لوگ، جماعت کے لوگ 25-30 مسجدوں کے اندر لوگ نہیں یہ جہادی مسجد کا ماحول خراب کرتے ہیں، ان کو مسجد میں نہ آنے دیا کرو۔ اب وہ جہادی مسجد کا ماحول نہیں، ایشیا کا ماحول سیٹ کر رہے ہیں، سینٹرل ایشیا کا ماحول سیٹ ہو رہا ہے، ساؤتھ ایشیا کا ماحول جہادی سیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کی قسم کس طرح میرے رب نے افغانستان میں مجاہدین کو ایسی عظیم فتح عطا کی جس کو بلا شبہ بلا مبالغہ فتح الفتوح، بہت ساری فتوحات کی فتح، جہاد کابل کی، افغانستان کی فتح۔ اور پاکستان کے لیے پچ، آؤ کھیلو پاکستانیوں۔ تم ایک ہندوستان کی منڈی کا رونا روتے تھے، اللہ کی قسم میرے رب نے تم کو اتنی منڈیاں دے دی، سینٹرل ایشیا کی 11 ریاستیں، یہ ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، یہ گنتے جاؤ، یہ ساری منڈیاں ہیں دنیا کی بہت بڑی بڑی منڈیاں، خام مال کے ذخائر، جہاد کے نتائج، آیتوں کی تصدیق۔ ویڈیوز آئی ہیں نا جب امریکی اور امریکیوں کے نوکر اشرف غنی جیسے محلات کو خالی کر کے گئے ہیں، اور ان محلات میں داخل ہونے والے مجاہدین کی تصویریں دیکھ اللہ کی قسم، کسی کا ایک بوٹ کوئی ہے، دوسرا بوٹ کوئی ہے، کسی کے کپڑے موسم کے مناسبت سے نہیں ہیں،
اور اللہ تعالیٰ ان کو داخلہ دے رہا ہے کابل کی حکومت کے محلات میں. اورثکم ارضہم، اللہ کہتا ہم نے تم کو وارث کر دیا ان کی زمینوں کا. وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. دیکھی ہے نا یہ فلمیں آپ نے؟ ڈالروں کے انبار پڑے ہیں کمروں میں لگے ہوئے، ڈالروں کے انبار، امریکن کرنسی کے اور ہتھیاروں کے انبار، مہنگے مہنگے ترین ہتھیار سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہیں. اور اللہ کی قسم مجاہدین فتح یاب اور پاکستان کامیاب. وہ پاکستانیوں، آؤ قسم اللہ کی، آؤ جائزہ لے لو، تجزیہ کر لو. تمہاری سیاسی پارٹیوں نے کوئی کامیابی پاکستان کو کبھی دی ہے؟ تمہاری ساری سیاسی قیادتوں نے، یہ آج جو لڑ رہی ہے لندنوں میں اور اسلام آبادوں میں، ان سیاسی قیادتوں نے 30 سال میں 40 سال میں پاکستان کو، افغانستان کو، مسلمانوں کو کوئی کامیابی کبھی دی ہے؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچ لو. بڑی بڑی پارٹیاں بہاولپور میں اپنے اپنے لیڈر اور سیاسی ممبر کھڑے کرتے ہیں. میں آج ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم ان پارٹیوں کے 40 سال کے کردار پر دیکھ، کہیں پاکستان کی قومی، ملکی، ملی کامیابی کا کوئی نشان انہوں نے دیا ہے پاکستان کو؟ سوائے اس کے کہ اداروں کے خلاف لڑائی کر لی، فوج کو گالیاں دے لی، پاکستانی ہوتے ہوئے پاکستانی فوج کو گالیاں نکال لی میڈیا میں، گریبان پھاڑ لیے ایک دوسرے کے، اور جب جیت گئے تو مال کھا لیے ملک کے اور عوام کے. کوئی کام ہے ان کے پلے؟ مجھے سب یاد ہے اور میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا. مجاہدین کے کارکن تاجروں کے پاس مدد مانگنے جاتے، اللہ کی قسم اول تو تاجر کا ویسے ہی منہ بگڑ جاتا. تم جہادی ہماری دکانوں میں آ کے ہماری شہرت خراب کرتے ہو. ہم نے اپنے مدرسے پالنے ہیں، او مدرسے پالنے والوں جاؤ، اللہ کی قسم 32-33 صوبے کا افغانستان تم کو آزاد کر کے دیا ہے. جاؤ جتنے مدرسے قائم کرنا چاہتے ہو اب کرو. جہاد قائم کرتا ہے مدرسوں کو، جہاد کھڑا کرتا ہے ملکوں کو. اب دیکھو تو کس طرح امریکہ کے اور برطانیہ کے اور کینیڈا کے اور پتہ نہیں کس کس ملک کے سفیر منہ لٹکائے پھرتے ہیں، اور کس طرح اللہ کی قسم میرے سونے نبی کے غلام پوری پوری داڑھیوں والے، سر پہ ٹوپیوں پگڑیوں والے، کندھے پہ نماز پڑھنے کے لیے چادریں ہر وقت رکھنے والے، کس طرح اللہ کے فضل و کرم سے پورے 34 صوبے کے افغانستان کے مالک بن کے پھر رہے.
جہاد کامیاب اور جہاد لڑانے والا پاکستان کامران. میں نہیں کہتا، اللہ کی قسم امریکہ میں رونا پڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، امریکہ کی شکست کا ذمہ دار پاکستان ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں، ہمارے بیانوں کو ریکارڈ کر لو. ہم ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکست کا سہرا اصل میں پاکستانیوں کے سر باندھا ہے، جنہوں نے مدد کی، جنہوں نے پناہ دی، جنہوں نے پلاننگ کر کے دی، جنہوں نے اسلحہ دیا. پناہ دینا. والذین آووا ونصروا، میرے رب نے قرآن مجید میں فرمایا سچے مومن جو مومنوں کو پناہ دیں مشکلوں کے وقت میں، مہاجروں کو پناہ دیں جب دشمنوں کی فوجیں ان کو ہجرت میں مجبور کریں. بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے کروایا ہے. حکومتوں کو توفیق ہوئی ہو تو انہوں نے کیا الحمدللہ، حکومتوں کو نہ توفیق ملی ہو تو آپ لوگوں نے، عوام نے، جماعتوں نے، قیادتوں نے، امیروں نے، جہاد کے امیروں نے یہ کام کیا. افغانوں کو پناہ دی، ان کو مدد دی، ان کو گندم دی، غلہ دیا، آٹا دیا، ان کے کھیتوں کے لیے کھادیں دیں، ان کو اپنا گھر سمجھ کر پالا. جو یہاں کی فیکٹریوں نے، ملوں نے سامان بنایا، اللہ کی قسم میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان سے 22 ویلر ٹریلر بھر کے افغانستان کو دیے. اللہ کی قسم میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. آؤ دیکھو لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ. اللہ کہتا میں یہ گیم ساری، ایمپائر تو میں ہوں، میچ تو میں لڑواتا ہوں، تم ٹیم بناؤ میرے کہنے پر. کس طرح اللہ نے شکست سے، عبرتناک ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دیا اس صدی کے سب سے بڑے فرعون پلید امریکہ کو اور اس کی فوجوں کو. بھاگنے پر، سرنڈر پر، افغانستان سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا میرے رب نے. اور آخری پوائنٹ کیا تھا؟ آخری پوائنٹ امریکہ طالبان سے یہ کہتا تھا کابل میں مخلوط حکومت مان لو، کچھ ملا تم دے دو، کچھ نوکر ہمارے رکھ لو. آخری پوائنٹ اور مجاہد کی زبان سے سنو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں مجاہدین کے زمرے میں نکلے. آخری پوائنٹ جس پر لڑائی لڑی بڑی خوفناک، میز پر بھی اور میدان میں بھی امریکہ یہ کہتا تھا طالبان کو کہ کابل میں مخلوط حکومت تسلیم کر لو. تمہارے چند ملا ہو جائیں، ہمارے چند اشرف ہو جائیں، تاکہ امریکہ کو اپنی مکاری، اپنی بدماشی جاری رکھنے کا موقع ملے. مگر اللہ کے فضل سے اور پاکستان کے ذمہ داروں کی مداخلت سے اور جہادی امیروں کی معاونت سے اسی نقطے پر لڑائی لڑی گئی. آخری کئی مہینے
کہ امریکیوں تمہارا ایک بھی نوکر حکومت میں قبول و منظور نہیں. ایک ہوتی ہے میدان میں توپوں کی، ٹینکوں کی، اسلحے کی فتح، اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی فتح ہوتی ہے میزوں پر، معاملات میں، ٹاکس میں، گفتگو میں. امریکہ نے یہ مار دینے کی کوشش کی، طالبان کو خریدنے کی کوشش کی، پاکستان کو دھمکانے کی کوشش کی کہ امریکہ کی شکست رٹے میں پڑ جائے، امریکہ کے نوکر حکومت میں رہ جائیں. جیسے پہلے حامد کرزئی تھا، پھر اشرف غنی تھا. یہ امریکی پیکج تھا کہ طالبان کچھ ملا تم دے دو، کچھ گنڈے نوکر ہمارے لے لو اور مشترکہ حکومت بنا لو. اللہ کی قسم بہت بڑی فتح، میدان کی فتح، جس میں پینٹاگون، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، امریکی حکومت، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہار گیا. وہ میز کی فتح ہے کہ طالبان نے بیک زبان کہا کہ تمہارا ایک بھی نوکر اگر حکومت میں رہے گا ہم جنگ جاری رکھیں گے، جہاد جاری رکھیں گے. نتیجتاً امریکہ نے خود اشرف غنی سے کہا کہ بھاگ جا، وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے، ہم تیرا دفاع نہیں کر سکیں گے. یہ جو آپ نے خبریں سنی ہیں نا کہ اتنی گاڑیاں ڈالروں کی بھر کے اور ایسے افغانستان کا وہ جعلی صدر بھاگا تھا، ایسے کوئی ڈالر لے کے نہیں بھاگتے. امریکہ بھگا رہا تھا اس کو کہ طالبان کے تیور خطرناک ہے. پیچھے پاکستان کی قیادت بڑی شدت کے ساتھ اس بات پر اڑی ہوئی ہے کہ کوئی امریکی نوکر کابل میں باقی نہ بچے، جو بچے گا قتل کر دیا جائے گا. کوئی ہندوستانی فوجی سرزمین افغانستان میں نہ ملے، جو ملے گا اس کی گردن اڑائی جائے گی. یہ کامیابی ہے. اور یاد رکھو یہ ایک فتح نہیں، یہ فتوحات کی فتح ہے. یہ حالات کو بدل دے گی، یہ ایشیا کو بدل دے گی، یہ سینٹرل ایشیا کو بدل دے گی. بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں انشاءاللہ جس طرح کابل سے امریکہ بھاگا ہے، سری نگر، جموں، پونچھ، ڈوڈا، کپواڑہ سے انڈیا بھاگے گا. اسلحہ چھوڑ کے بھاگے گا، کیمپوں سے نکل کے بھاگیں گے. پتہ ہے نا کہ بگرام ایئرپورٹ پر 12 بجے رات کو بتیاں بند کر کے امریکی فوجی بھاگے تھے. یہ فتح الفتوح ہے. اور دیکھ لو او میرے بھائیوں، یہ قیادت کی تبدیلی کے منظر ہے. قیادت بدل رہی ہے. آپ نے دیکھا 2-3 مہینے تو ہمارے میڈیا نے، یہ ہمارا جس کو ہم ہمارا نہیں کہہ سکتے میڈیا، یہ ڈرامہ باز میڈیا، اس نے فتح افغانستان کو کوریج نہیں دی. میرے بھائی سارے اور میرے بیٹے سب موبائل رکھتے ہیں، اینڈرائڈ، سب سوشل میڈیا کے فین ہیں. آپ نے دیکھا کہ جیو نے، ایکسپریس نے، ARY نے، دنیا نے، کسی بڑے میڈیا ہاؤس نے فتح افغانستان کو کوریج دی. ٹوٹی ہوئی مسجدوں کی، مدرسوں کی مرمتیں کی طالبان نے دھڑا دھڑ، ملبے اٹھائے، علماء کو بلا کے کام سیٹ کیا.
اپنے زخمیوں پر وقت اور محنت خرچ کی، اور پاکستان سے ہمارے بھائیوں نے بہت ساری مدد جمع کر کے بھیجی اور بھیج رہے ہیں، پر کیا کوئی پاکستانی میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہے؟ اگست میں یہ فتح ملی، 15 اور 16 اگست کو کابل سرنڈر ہوا، طالبان کے ہاتھوں میں آیا۔ ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کے آخر میں پھر حالات سیٹ ہوئے تو مؤتمر عالمی اسلام کانفرنس اجلاس پاکستان میں ہوا۔ یہ پاکستان میں نہیں ہونے دیتے تھے عرب ملک، سب جانتے ہیں آپ، میں ممبر پہ لمبی بات اس میں نہیں کہنا چاہتا۔ یہ بڑے بڑے عرب ملک تھے جو معتبر عالم اسلامی کے نمبردار تھے، کیونکہ معتبر عالم اسلامی امت مسلمہ کا ایک قیادتی ادارہ، مگر ابھی 3 ہفتے ہوئے ہیں نا، آپ نے سنا اور آپ نے پڑھا کہ معتبر عالم اسلامی کا اجلاس، پوری دنیا نے کہا کہ بھئی اس اجلاس کا حقدار، میزبانی کا حقدار تو صرف اور صرف پاکستان ہے، کیونکہ ایشو اور مسئلہ افغانستان ہے، اور افغانستان کا وارث جہادی پاکستان ہے۔ کہ سب آپ کے سامنے کی باتیں ہیں۔ معتبر عالم اسلامی کا اجلاس اسلام آباد میں ہونا، کیا معنی اس کے کہ امت مسلمہ کی قیادت بدل رہی ہے؟ عالم اسلام کی قیادت کے لیے میرا رب پاکستان کو منتخب کر چکا ہے۔ تیس سال پہلے، 10 سال روس کا جہاد، 20 سال امریکہ کے خلاف جہاد، 30 سال کا یہ عمل، 3 دہائیوں کا عمل، ساری پابندیاں لگتی رہیں، لگنے کے باوجود اللہ کی قسم یہ جہاد پاکستان سے افغانستان کے اندر اسی طرح جاتا رہا اور جاری رہا۔ بڑی بڑی خیر ہے پاکستانیوں اس قوم کے اندر۔ مجھے یاد ہے اللہ کی قسم، بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اپنے پیسے، بہت بڑے بڑے تاجر جنہوں نے اپنی فیکٹریوں میں، اپنی ملوں میں اللہ کی قسم جہاد افغانستان کا حصہ رکھا۔ میرے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے زائد ہیں وہ نام میرے حافظے میں، جو 1-1 کروڑ ہر مہینے دیتے رہے کہ میری کامیاب، میری فیکٹریوں سے جتنا پیسہ آتا ہے میں 1 کروڑ ہر مہینے جہاد کو دیتا ہوں۔ ایسے ایک نہیں 15 آدمی گن سکتا ہوں ایک وقت میں۔ یہ پاکستان کے لوگوں نے لڑا، وہ نہ نام لکھواتے ہیں، نہ رسیدیں کٹواتے ہیں، نہ منادیاں کراتے ہیں۔ وہ کتنے لوگ ہیں اللہ کی قسم جنہوں نے مرتے وقت اپنی وصیتوں میں کہا کہ میرا ثلث کا حق ہے، وہ ثلث افغانستان کے لیے میرے مال میں۔ او بہاولپوریو، اپنے اندر زندگی پیدا کرو اور اس پاکستان کو، اس کی سیاست کو اسلامی بناؤ۔ اس میں خباثت آئی ہے سیاست سے،
اس عظیم ملک کے اندر جس میں بڑی خیر ہے، پر یاد رکھو میں یہاں برملا کہتا ہوں، اس عظیم خیر کے ملک میں خباثت آئی ہے سیاست سے۔ سیاست کو پاک کرو خباثت سے۔ بہت ضرورت ہے اس بات کی۔ پاکستان میں یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ سیاست اور سیاست میں خباثت۔ مفادات کی سیاست، عوامی اموال کی سیاست، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ، دشمن ملکوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی سیاست، امریکی پالیسیوں کے تسلسل کی سیاست۔ ہم نے بھی اس ملک کو اسٹڈی کیا، پڑھا اس سارے ملک کو، خرابیاں دیکھی اس کی، خوبیاں دیکھی اس کی۔ میں آپ کو خوبیوں کی بات کر رہا تھا۔ کشمیر کا جہاد کس نے چلایا؟ سب کہیں گے بھیک زبان پاکستان نے۔ افغانستان کا جہاد کس نے چلایا؟ اللہ کی قسم پاکستان نے۔ میں نہیں کہتا، امریکہ کہتا ہے افغانستان میں امریکہ کی شکست کا سبب اور ذمہ دار پاکستان ہے۔ اور پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں ہر طبقے میں خیر ہے، نہیں ہے تو سیاست دان طبقے میں نہیں ہے۔ تو امریکہ سے کہہ دیتے ہیں سودا کر لو، ہم جماعتوں کو بین کر دیں گے، جہادیوں کو قید کر دیں گے، حافظ سعید کو عالمی دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں گے، فلانے میں یہ کر دیں گے، فلانے میں وہ کر دیں گے۔ سیاستدان ہمیں حکومت دے دو۔ یہ جو چیز کنٹرول نہیں ہو رہی، کون ہے اس کے پیچھے؟ اللہ کی قسم اس کے پیچھے صرف سیاستدان ہے۔ آپ دیکھ لیں، میری بات پر انالیسس کر لیں، آپ کے گھروں میں انشاءاللہ تعالی دین ہے، آپ کے ماں باپ میں اللہ کا دین ہے، بات کیوں نہیں بنتی؟ ہر 5 سال کے بعد جھرلو چلتا ہے، امریکہ ٹکٹوں کی تقسیم کرواتا ہے، جیتے ہوئے کو حکومتیں دلواتا ہے، اور وہ حکومتیں اسلام کا نقصان کرتی ہیں، عوام کو تباہ کرتی ہیں، ملکوں کو تلاش کرتی ہیں، کنگال کرتی ہیں، نتیجتاً ملک کافروں سے معیشت کے سوتے کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آؤ آؤ میرے بھائیوں، اللہ نے بہت بڑا کام کر دیا، ہمارے مغرب میں بڑی شکست امریکیوں کو مل گئی، اگلے 10-20 سال امریکہ انشاءاللہ آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جہاد نے ان کی کمر توڑ دی ہے، پینٹاگون کی پینٹ گون کر دی ہے، 26 جنرلوں کی پیٹیاں اتر گئی ہیں، ملٹری ڈیوٹیز ان سے چھن گئی ہیں۔ اس طرف سے تھوڑی فراغت ہے تو آؤ سیاست کے اندر اصلاح کر لو۔ فوراً ہمارے بھائی کہتے لو جی تسی بھی سیاست بھی چاہ گئے ہو۔ ایک بہت بڑا چیپٹر جو ضرورت وقت ہے، تدبیری مراحل ہیں، فساد کی اصلاح کرنی ہے۔ فساد کا مصدر سیاست ہے، سیاست میں عوام کا کوئی دخل نہیں ہے، عوام بھیڑ بکریوں کی طرح بیچے اور خریدے جاتے ہیں، نام عوام کا بدنام ہے اور
کام مغرب کے افکار اور مغربی ملکوں، امریکہ اور ان کے ایجنٹ، ان کا کام بنتا ہے۔ تو کہا کہ آؤ سیاست کی اصلاح کریں، عوام کے اندر جائیں۔ تو ہمارے بھائی کم علم، صورتحال سے ناواقف، لو جی ہن تسی جمہوریت کو حلال کر لیا۔ یہ بڑے سوالات ہیں پبلک میں ہمارے بیٹوں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ 30 سال پہلے تم یہ کہتے تھے، 30 سال بعد آج تم یہ کہتے ہو کہ ہم سیاست میں اپنے لوگ کھڑے کریں گے، تو تم نے یہ کر لیا، تم نے وہ کر لیا۔ یہ مسئلہ بھی بہاولپور میں بیان ہونا ضروری ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے، محترم کرنل شفیق صاحب سے چند منٹ مانگ لیتا ہوں۔ میں نے بڑا ان سے وعدہ کیا تھا کہ جلدی چھوڑ دوں گا، پر آج تو آپ بھی پھنسے ہوئے ہیں، باہر بارش ہے، آپ کون سا جلدی بھاگ کے جا سکتے ہیں۔ یہ باتیں ہمارے بچوں کو فیلڈ میں سننا پڑتی ہیں۔ 30 سال پہلے تم بہاولپور سے یہ کہتے تھے، آج تم یہ کہتے ہو۔ ہاں 30 سال میں تو تیری عمر پوری ہو گئی ہوگی بمشکل۔ جب ہم کہتے تھے یہ کفر ہے تب تو پیدا نہیں ہوا تھا۔ آج ہم سے لڑتا ہے۔ یہ ہمارے بچے بیٹے ہیں نا، جو فیلڈ میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیوں میں بیٹھتے ہیں، مولوی وہاں بات کرتے ہیں، لو جی انہوں نے پہلے کہا تھا جمہوریت کفر ہے، اب کہتے ہیں جمہوریت کھلی ہے، آزاد ہے، آؤ الیکشن لڑو۔ اللہ کے بچے 30 سال میں تیری عمر سے پہلے کی بات کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں تھا۔ کفر، جمہوریت، کفر کی بات اسی منبر سے چلی تھی اس ملک میں، کہیں اور سے نہیں چلی تھی، اسی منبر سے چلی تھی، اسی مسجد سے چلی تھی۔ 30 سال پہلے، 40 سال پہلے 1971 تھا، 73 نہیں تھا۔ لیکن 71 میں آئین پاکستان اسلام پر متفق نہیں تھا۔ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ نہیں تھی۔ اس سے پہلے ایوب خان تھا 62 میں، اس کا اصرار تھا پیپلز ریپبلک آف پاکستان۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا ویژن نہیں تھا۔ لڑائیاں چلتی رہیں، علماء اپنے کونسلیں اور اجلاس کرتے رہے، تب سیکولر پاکستان کی بات تھی۔ اور اس کے بعد 71 میں ذوالفقار علی بھٹو تھا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور اسلام ہمارا دین ہے۔ کوئی بہت بڑی عمر کے، یہ ماسٹر خلیل صاحب جیسی عمر کے اگر ابھی تک جماعتی انشاءاللہ تعالی اللہ ان کی زندگیوں میں برکت کرے زندہ ہے، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ فتنہ اٹھا تھا، اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی معیشت سوشلزم اور سیاست جمہوریت اور دین اسلام، اس پر یہ فتویٰ اس منبر سے چلا تھا کہ اسلام کو یوں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ معیشت کو اور سیاست کو الگ کر کے
دین کو ان دو چیزوں سے محروم کر کے اس کا نعرہ لگانا یہ کفر ہے صراحتاً۔ جاؤ جا کے پڑھ لو کتابیں، 71 کی سیاسی پارٹی، پاکستان میں جو سب سے بڑی پارٹی جس کو پھر اقتدار ملا، اس کے لیڈر کا جو نعرہ تھا وہ کیا تھا؟ اسلام کے 3 ٹکڑے، سیاست اسلام سے خارج، معیشت اسلام سے خارج، باقی دین کیا بچا؟ نماز و روزہ و حج و زکات۔ اس پر یہ فتوے چلے تھے کہ یہ کفر ہے، یہ صراحتاً کفر ہے، یہ آج بھی کفر ہے۔ اور یاد رکھو یہ جمہوریت اللہ کی قسم کل بھی کفر تھی، یہ آج بھی کفر ہے۔ ہم آج بھی اس کو حلال نہیں کر سکتے، مگر یہ ہے کیا؟ تجھے پتا ہے جمہوریت کیا ہے؟ تو نے بہاولپور میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر سے جا کے جمہوریت کی وضاحت، اور یونیورسٹی میں یا کسی مسجد میں عالم دین سے آ کے اس وضاحت پر صراحت پوچھی؟ ہم جس جمہوریت کو کفر کہتے تھے اور کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ جمہوریت کے معنی اور جمہوریت کی پریکٹیکل تفسیر، شریعت کا کوئی تصور نہیں، آیتوں کا، حدیثوں کا، آسمان سے آنے والی پابندیوں کا، احکام کا، اوامر کا، نواہی کا، حلال کا، حرام کا، جائز کا، ناجائز کا کوئی تصور اس جمہوریت میں نہیں۔ اللہ کی قسم وہ حرام تھی، حرام رہے گی۔ میں بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بات آپ جانتے ہیں، جمہوری ملک فرانس، انگلستان، اٹلی اور اس طرح کے بہت سارے، ان کے ہاں کیا قانون نہیں بنے کہ مرد مرد سے بدکاری کرے تو لیگلائز، عورت عورت سے جفتی کرے تو لیگلائز، اور اسی طرح جو شیطان عوام کے دل میں ڈالے اور وہ بل پیش کر دے وہ بل پاس ہونا ضروری ہے۔ یہ جمہوریت ہے، یہ پاکستان میں نہیں ہے۔ اچھی طرح کان کھول کے مجھ عاجز کی درخواست سن لو۔ پاکستان میں کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے، 1978 کا، شاہی بازار سے، کتابوں کی دکان سے دستور کی کاپی خرید، دستور کو پڑھ، اس میں صاف لکھا ہے پاکستان میں، اس ملک میں کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ جمہوریت وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی، اتنی گندی اور اتنی غلیظ، کفر میں لتڑی ہوئی کہ اس کا ذکر منبر پہ بندہ دوبارہ کر نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، بیٹوں، طالب علموں، جمہوریت کی ڈیفینیشن لے جاؤ۔ جمہوریت کے معنی یہ ہے کہ شریعت آسمانی کا انسان کے سامنے کوئی پابندی نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی بیریئر نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی لیے مغرب میں، یورپ میں کوئی محرمات سے زنا کرے، محرمات ابدی، وہ رشتے جن کے ساتھ کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ کھلی جمہوریت مغرب، کوئی پابندی نہیں۔ بغیر نکاح کے جوڑے بنتے
کے رہنے میں کوئی پابندی نہیں، فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں کوئی پابندی نہیں، بچہ اس کا جس کا عورت کہہ دے، اور بچہ کسی کا بھی نہیں تو کوئی پابندی نہیں، وہ اسٹیٹ کا ہے اور اس کی ماں پر کوئی قدغن نہیں۔ بات کہہ دینا آسان نہیں ہے، تسی جمہوریت کو حلال کر لیا۔ اللہ کے بندے، ہم حلال حرام کو کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں، بات ہے انتخاب کی، صرف انتخاب کی۔ ہم نے یہ چاہا ہے اور یہ ضروری ہے اور یہ تدبیری سیاست کا حصہ ہے۔ انبیاء کی سیاست کو کھڑا کرو، انبیاء کی سیاست کتنی عجیب بات لگتی ہے لوگوں میں، انبیاء کی سیاست، کیونکہ سیاست تو ایم ایل اے نے کرنی ہے اور ایم ایل اے سیاسی پارٹیوں کا۔ اب وہ جب دیکھتے ہیں کہ جماعت الدعوہ انبیاء کی سیاست کی بات کرتی ہے، ہم کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث کو پڑھ، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، یہ صحیح البخاری کے لفظ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے جو بڑی امت اور بڑی قوم تھی بنو اسرائیل تھی، فرمایا تسوسهم الانبیاء، ان کی سیاست ان کے انبیاء چلاتے تھے۔ انبیاء سیاست کرتے تھے، حکومتیں قائم کرتے تھے انبیاء۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ اے طالب علم، کیا تو نے واقعات میں، تاریخ میں بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ جب بنی اسرائیل کے سرداروں نے لنبیہم ابعث لنا ملکا، اپنے نبی سے کہا ہمارا ملک قائم کر، ہمارا بادشاہ قائم کر۔ سیاست انبیاء پر قرآن مجید کی یہ آیت، الم ترا، تو نے دیکھا نہیں؟ بنی اسرائیل کے ملا کے معنی منتخب لوگ، اسٹیٹس مین اکٹھے ہو کے نبی کے پاس آئے، کیا کہنے لگے؟ ابعث لنا ملکا، ہمارا بادشاہ مقرر کریں۔ یہ حصہ ہے انبیاء کا، سیاست عوام کے فیصلے کرنا، حکومات کو قائم کرنا، حکومات کو فتح کرنا، حکومتوں کو سیدھا کرنا، عوام کی رہنمائی کرنا، یہ انبیاء کا کام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، صحیح بخاری میں آیا ہے، ہم ایک حدیث کو اٹھا کے آپ کے پاس آتے ہیں، آگے ہمارے بھائی جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ صورتحال کا، نہ تدبیری امور کا، ہن تسی سیاست میں چاہ گئے ہو۔ بھائی اگر تمہیں پتہ نہیں، ہم اس عمل میں آئے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا۔ شروع دن سے اللہ کے رسول نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو میرے ساتھ مل کے، تملک العرب والعجم، تم سیاست کرو گے، ملک لو گے، حکم چلاؤ گے، قیادتیں سنبھالو گے، سیاستیں کرو گے، فساد کی اصلاح کرو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔